سوال کرنے والے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ کیا یہ اللہ کو گواہ بنانا ہے، اس کو شرک کیوں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کو شرک کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں، قسم اصل میں کسی اپنی بات کو یا کسی پہلے سے کیے ہوئے معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے اور اس کی پختگی کے اظہار کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو قسم کہتے ہیں۔ اس کے لیے عربی میں لفظ یمین ہے اور اس کی جمع ایمان آتی ہے۔ اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں ایمان کا ایک یعنی متعدد آیات پر مبنی ایک موضوع ہے جس کے بارے میں مفسرین بھی مختلف الخیال ہیں کہ ان ساری قسموں سے اور ان سارے معاہدوں سے کیا مراد ہے، اور ان قسموں کی پختگی اور ان کو توڑنے کے حوالے سے جو اللہ کریم نے احکام ارشاد فرمائے ہیں، اس کا شان نزول اور جو ابتدائی مخاطبین اس کے کون ہیں اور ان میں سے کون کون سے مفاہیم نکلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جب وہاں ان آیات پہ پہنچتے ہیں تو اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن فوری طور پر اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ قسم جو ہے وہ دو طرح کی عام طور پہ قسم انسان اٹھاتا ہے۔ ایک تو قسم اس بات پر اٹھاتا ہے جو پہلے سے کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی آدمی معاہدہ کرتا ہے اور اس معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے ساتھ اپنے ہی کسی بات پر اٹھاتا ہے کہ میں ایسے کروں گا اور میں یہ کروں گا، اور اس قسم کے بارے میں دونوں جو مختلف قسمیں ہیں قسم کی، اس کے بارے میں احکام بھی مختلف ہیں۔ یعنی ایک قسم توڑی جا سکتی ہے، ایک قسم نہیں توڑی جا سکتی۔ جو انسان نے اپنے آپ کے لیے قسم اٹھائی ہو، کفارہ تو قسم کا دونوں طرف کا ہے، لیکن جو قسم انسان نے دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے وقت اٹھائی ہو اس کو توڑا جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو قسم انسان اپنے اعمال کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس قسم جس کو یمین کہا جاتا ہے اس کو توڑ دینا، اگر اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو یا اس سے بہتر خیر کسی اور میں معاملے میں ہو تو انسان توڑ سکتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ وہ قسم توڑی جا سکتی ہے، لیکن یہ قسم اٹھانی کیوں ہے؟ یہ ظاہر ہے صرف اور صرف اپنی بات کی پختگی کے لیے اٹھانی۔ تو باتوں کی جو پختگی ہوتی ہے وہ سوائے اللہ کی گواہی کے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ جب اللہ قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تو خالق و مالک ہے، وہ چاہے جس کی مرضی قسم اٹھائے۔ اللہ کا قسم اٹھانے کا مقصد کسی بات کی پختگی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا جو قرآن میں اللہ نے جتنی بھی قسمیں اٹھائی ہیں ان قسموں کا مقصد انسانوں کی توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، انسانوں کو اس خاص چیز کی طرف جو انسانوں کی عام طور پر نگاہ میں رہتی ہیں، تو ان کی کسی خاص سیاق و سباق میں ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہیں گھوڑوں کی بھی قسم اٹھا لیتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ وقت کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں کسی چیز کی۔ تو وہ جو مختلف اشیاء اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھاتا ہے، اور اللہ قسم اٹھائے مختلف اشیاء کی اس کا مقصد اور ہوتا ہے۔ انسان جب قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مقصد اور ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز کی قسم اٹھانا جائز ہے، اور اللہ خالق و مالک ہے، وہ جس طرح مرضی قسم اٹھائے، لیکن انسان جب قسم اٹھاتا ہے تو چونکہ اس کا مقصد کسی چیز کی پختگی ہوتا ہے، اور کسی چیز کو چاہے اس کی اپنی کی ہوئی بات کی پختگی ہو اور چاہے کسی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہو، تو اس پختگی کو سوائے اللہ کی ضمانت کے کسی اور کی ضمانت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حلف لغیر اللہ یا من حلف بغیر اللہ، دونوں طرح الفاظ آتے ہیں، فقد کفر او اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھاتا ہے تو اس نے یقیناً کفر کیا یا شرک کیا۔ تو اس لیے جو قسم ہے وہ صرف اللہ کی اٹھانی چاہیے، چاہے آپ اپنے کسی معاملے کے اوپر قسم دے رہے ہوں جس کا توڑا جانا بھی بعد میں ممکن ہو، اگر آپ کو بہتر کوئی اس سے بہتر کسی معاملے کے اندر خیر محسوس ہو رہی ہو، لیکن اس صورت میں بھی کفارہ قسم کا جو سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوا ہے وہ کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے قسم اٹھائی ہے تو اس کو کسی صورت نہیں توڑا جا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی غیر شرعی کام ہو جس کے اوپر آپ نے قسم اٹھائی ہو، وگرنہ اس کو توڑنا
بڑا گناہ ہے، اور اگلی آیات کے اندر اس کا ذکر بھی ہے سورۃ النحل کے اندر، اور وہ کن کے بارے میں ہے جب ہم اس سیاق و سباق میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ذکر ہوگی۔ تو بنیادی طور پر اس سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ چونکہ اللہ کو گواہ بنانے کے مترادف ہے، اور اس پختگی کو یعنی جب آپ کسی کی قسم اٹھاتے ہیں تو دراصل آپ کسی بات کو پختہ کر رہے ہوتے ہیں اور پختگی کا عہد کر رہے ہوتے ہیں، تو پختگی کا عہد اللہ کی ضمانت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اشیاء کی ضمانت دیں گے تو یہ چونکہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ گواہ بنتا ہے ہر چیز کے اوپر، اور یہ اللہ کی کے لائق شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی گواہ بنانا چاہیے۔ اشیاء گواہ نہیں بن سکتی اس اعتبار سے کہ آپ کوئی غیر مرئی چیز کے بارے میں یا کسی اپنی ذاتی چیز کے بارے میں جب آپ پختگی کا عہد کر رہے ہوں تو اللہ ہی کو گواہ بنانا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ البتہ جو وہ ظاہری معاملات، جو دنیا کے معاملات ہیں، جو دنیا کی کیلکولیشن میں آتے ہیں، ان معاملات کے اوپر آپ ان لوگوں کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں جو ظاہری طور پر ان معاملات کی تفہیم رکھتے ہیں، جیسے لینے دینے کے معاملات پر آپ گواہ بنا لیتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ گواہ بنا لیا کرو۔ ظاہر ہے کہ اس لیے کہ لوگ جو ہیں لینے دینے کے معاملات میں بھول جاتے ہیں، اور اس نسیان کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو دنیاوی معاملات فوری نوعیت کے نپٹانے کے لیے اور کوئی بھی معاہدہ کرنے کے لیے وہ گواہ بنائے جا سکتے ہیں۔ گواہ بنانا اور چیز ہے، اور اپنے معاہدے کو پختہ کرنا یا اپنی ہی عہد کو پختگی کے لیے اللہ کو ضامن بنانا یہ دوسری چیز ہے۔ اس دوسری چیز کو قسم یا یمین کہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا یا اس کو ضامن نہیں بنایا جا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب، صحیح کیا ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میری یہ چند باتیں آپ کے سوال کا جواب ہوں۔